ایک ایمرجنسی تو ڈکلیئر کر دی گئی ہے، ایک ایمرجنسی کا نفاذ، ایک ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری ایمرجنسی ہے جس کا اعلان نہیں کیا گیا، جس کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا، لیکن کچھ حقیقتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہ کس قدر خوفناک خطرناک صورتحال ہے جو اس وقت چھپائی جا رہی ہے۔ اب پہلی بات کرتے ہیں پنجاب، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، وہاں پر ماحولیاتی ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد آنا تھا تو آپ نے اس کو بہت ہی اضطراب ہمارے اندر ڈالا ہوا تھا، لیکن آئی ایم ایف وفد نے اطمینان کا اظہار کیا اور تمام ادارے بشمول سکول ان کو بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ کچھ جگہوں پر ایکسیپشن رکھی گئی ہے۔ جائزہ مشن اور معاشری ٹیم کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ حکومتی گارنٹیز، مرکزی بینک سے قرض اور بیرونی ادائیگیوں سے متعلق جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہماری وزارت خزانہ ہے، پاکستان ہے، اس کی طرف سے آئی ایم ایف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو $6.5 ارب کا گیپ ہے، یعنی ہمیں $6.5 ارب کی بیرونی فائنانسنگ چاہیے، ہمیں $6.5 ارب کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ اب آئی ایم ایف کو ہم نے بتانا ہے کہ جناب ہم یہ کس طرح پورا کرنے جا رہے ہیں یہ خسارہ۔ اب دوبارہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم یو اے ای سے، متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے پھر دوبارہ ہم تعاون مانگیں گے کہ ہمیں پھر رقم دے دو۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ دوست ممالک سے پہلے بھی یہ جو آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف نے لکھوایا، ان سے باقاعدہ گارنٹی لی کہ وہ جی ہمارے ڈالر پائیں گے، اور وہ ڈالر جب آئے اس کے بعد پھر یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ آگے بڑھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آگے کے لیے اگلی قسط اور آگے پروگرام تو دور کی بات ہے، ابھی قسط کے لیے ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے یہ سارا گیپ پورا کرنے لگے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے جی ہم اب یہ جو خسارہ ہے ہمارا، اس کو $6.5 ارب سے صرف $1 ارب لے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر کی خریداری اور کم کریں گے، ہماری زیادہ خریداری آئل، گیس، توانائی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور مہنگی ہوں گی، اور زیادہ مہنگائی ہوگی تاکہ اس کا استعمال کم سے کم ہو سکے، اور پھر ملک کی معیشت کیسے چلے گی۔ خبر صرف یہاں تک نہیں ہے جناب، اب یہ بات ہے کہ ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ خسارہ اس طرح پورا کریں گے، ہم سعودی عرب سے مزید پیسے مانگیں گے، یو اے ای سے مانگیں گے، اور چائنا سے بھی کہیں گے کہ وہ مزید ہمیں رول اوور کر دے، جو ہم نے قرض اس کو بھی واپس کرنا ہے اگلے کچھ مہینوں میں، اس سال کے اندر مالیاتی سال میں، وہ ہم کہیں گے 2025 میں ہم سے لے لیں۔ پہلے ہی ہم کئی دفعہ رول اوور کا کہہ چکے ہیں۔ پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس بھی جائیں گے، اسلامی ترقیاتی بینک کے پاس بھی جائیں گے، پھر ہم جھولی پھیلائیں گے۔ یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے اصل۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ایمرجنسی نہیں ہے؟ تو یہ پورا ملک کی ایمرجنسی پر چل رہا ہے، جو اس وقت حالات کر دیے گئے ہیں ملک کے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ 10 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آج کی خبر سن لیجئے، محمود مولوی صاحب، ظاہر ہے اب محمود مولوی صاحب تحریک انصاف میں تھے تو وہ کسی وجہ سے ہی استحکام پاکستان پارٹی میں گئے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ میرے تو خود انہوں نے کہا جی جو امریکی عہدیدار ہیں ان سے خود ملاقات ہوئی، شاید وہ گھر کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ٹیلی ویژن پر کہا کہ جو آئے تھے اور وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی عمران خان سے خوش نہیں تھے، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کہیں سے اشارہ ہے، کہیں کو بتایا گیا، جو کہتے ہیں جی ہاں چھوڑو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لو، جو کہتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ جی نون لیگ جوائن کر لو، جو کہتے ہیں باپ پارٹی کو جی نون لیگ جوائن کر لو، وہی آئی ایم ایف کا۔ بلکہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ انہوں نے جلدی بھیج۔ دیکھو جب سے آئے ہیں پہلا کام مطلب کہ ایک صرف ان کے آنے کا، جو تم سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کرو تو الیکشن کی ڈیٹ سے میں کنیکٹڈ سمجھتا ہوں ان کی آمد ایک، لیکن ادروائز یہ سبز قدم ثابت ہو رہے ہیں میرے کام سے پاکستانی روپے کی قدر روزانہ کی بنیاد پر۔ اب تم یہ دیکھو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور کافی بڑھ رہا ہے، مطلب کہ 50 پیسے 1 روپیہ، 50 پیسے 1 روپیہ، اور بڑھے چلا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی دیکھو نا آئی ایم ایف کی کنڈیشن کیا ہے کہ جی مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، جو شمشاد صاحبہ کہتی ہیں، جو آئی ایم ایف کہتی ہے وہ شمشاد صاحبہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی برائے مہربانی اپنی تصحیح فرما لیجیے۔ خیر آپ کی بات ہے، میں ان کو شروع سے 4-5 سال سے آبزرو کر رہا ہوں، وہ شروع سے کہہ رہی ہیں، اس وزارت سے آنے سے پہلے سے وہ کہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی آئی ایم ایف میں کام نہیں کیا، وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر اپنا نواب شاہ میں پرائمری اسکول میں پڑھاتی تھی اکنامکس۔ خیر اینی وے، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ اب انہوں نے پاکستان کو یہ بھی کہا ہے کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ انشور کیجئے، ہمیں رپورٹ دیجئے کہ کس طرح آپ نے یہ ڈالر کی پرائز کو، کیا آپ اس میں مینیپولیٹ تو نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں سر انہوں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے تو بالکل صحیح انہوں ڈیمانڈ نے تسلی کریں تو وہ اپنی تسلی کریں گے نا، اسی لیے یار شبہ ہوگا تو ورنہ کیا، تم تو ایسے کہ جی سب سطح خانہ۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے بابو کہ ہمیں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے 6.5 بلین ڈالرز ہمیں چاہیے، 6.5 بلین۔ تو ایس آئی ایف سی میں انویسٹمنٹ اتنی ساری پڑی ہے نصرت صاحب، وی ہیو اے لاٹ آف آپشنز۔ نہیں آئی نا، وہ آنے تھے نا 25 ارب ڈالر نہیں۔ وہ دیکھیں نا، اب ہم نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں آپ۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، غزہ اس تو رکن یہ تو کافی انگیجمنٹس بھائی صاحب دیکھیے، گزشتہ مہینے کی 7 تاریخ کو یہ حملہ ہوا ہے نا حماس کا، تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے بابو۔ اس دوران ہمارے ڈیلیگیشنز وہاں گئے ہیں، وہاں پہ پریزنٹیشنز ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ویل ڈن ہم نے رکھ لیا۔ اور بائی دا وے وہ کب گورنمنٹ آ رہی ہے؟ تھنگ از کہ حتیٰ کہ اپنے ہاں جمہوری نظام نہ ہونے کے باوجود جنہوں نے ہمارے ہاں زراعت فلاں وہ کہتے ہیں جی مستحکم حکومت، وہ جمہوری۔ سر ٹائم کم ہے، میرے پاس 2 منٹ ہیں۔ یہ جو ایس آئی ایف سی کا میں نے ذکر کیا اور جو فائنانس آنا ہے باہر سے، دیٹس ویری امپورٹنٹ آف کورس، اس میں عرب ملکوں کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف برستہ عرب ملک یہاں پہنچے ہیں، نواز شریف کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے ان ملکوں میں، یو اے ای، قطر اینڈ سعودی عربیہ۔ دیکھو وہ بدبخت ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ہی شفاق انسان ہوگا جو اس وقت یہ کہے کہ یار پاکستان کو نہیں آئے گی مدد، لیکن بابو ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ کے خدشات سن تو لو نا یار، میں کہتا ہوں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سعودی عرب ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ان کے پاس چوائسز ہوں دو، غزہ کی ریہیبلیٹیشن اور ہمارے ہاں زراعت کا فروغ، کس کو ترجیح دیں گے؟ اب یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، دیکھیں آپ نے بات کی نا کہ ویل ڈن، بٹ ویئر از دا گورنمنٹ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم بن گئے اس کے باوجود تو اس کے بعد سچویشن بدل جائے گی۔ ایک جو ٹرسٹ ہے ہم لوگوں کے پاس، میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال بیرونی سرمایہ کاری سے ہماری توجہ موڑ کر آہستہ آہستہ ہمیں آئی ایم ایف اسٹیئر کرے گا کہ ہم جان چھڑائیں اسٹیٹ اون کمپنی سے، مثلا جیسے پی آئی اے کی فراغت، اس میں تو کام ہو رہا ہے۔ ہاں اب یہ جو پیپلز پارٹی اچھل کے آ رہی ہے نا تھوڑی بہت، اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ آج جیسے چودھری منظور صاحب نے کہا نا کس سرمایہ دار کی بیٹی کو پریزنٹیشن انڈرسٹینڈ، یہ گیم بن رہی ہے۔ چلیں بھائی 30 سیکنڈ بولنے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال میاں صاحب بھی تشریف لے آئیں اگر، تو آپ کے پاس فی الحال یعنی پرائیویٹائزیشن ایک بڑا مسئلہ ہے، نہیں ایک حل ہو سکتا ہے، مددگار ہو۔ بینکس کا ہے، کیونکہ بینکس کے شیئرز ہیں جیسے خاص طور سے میزان اور یو بی ایل ہے، ان کی تو شیئر پرائز اور ریٹرن ہے پچھلے 1 سال کا 70-80% ہو گیا ہے۔ تو ابھی تک تو جو مارکیٹ نے بہتری دکھائی ہے اس کا مین ریزن بینکس ہے، مگر آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے کہا کہ جو دوسرے سیکٹرز ہیں سیمنٹ، اسٹیل، کنزیومر، وہ بھی مارکیٹ کو سپورٹ کریں گے۔ صحیح، تو آئی ایم ایف کے مذاکرات کے جو معاملات ہیں اس کا کس طرح سے اثر آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ پر اگلے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں مارکیٹ نے تو کافی حد تک انکارپوریٹ کر لیا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور 16 یا 17 نومبر کو جب آئی ایم ایف کا وفد اپنے اسٹڈی کمپلیٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ 3rd ویک آف نومبر میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے۔ تو میرے خیال میں مارکیٹ اس کو پازیٹیو لے کے، اور کافی حد تک مارکیٹ جو ابھی بڑھ رہی ہے اس کا ریزن بھی ہے کہ مارکیٹ توقع کر رہی ہے کہ یہ ریویو پاکستان بآسانی پاس کر لے گا۔